ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عبداللہ صاحب کہیے گا، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پر جنگی جنون سوار ہے اور ایران پر ہی دوسرا حملہ اسرائیل کی جانب سے کر دیا گیا ہے، تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کو اس علاقے کے اندر پھیلانا چاہتا ہے، اور وہ یہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس ٹائم پہ امریکی انتخابات کا، باوجود اس کے کہ جو بائیڈن سے جب 50 منٹ کی نتنیاہو کی سے چند روز قبل بات ہوئی تھی، تو بائیڈن نے ان کو جو ہے وہ مشورہ دیا تھا کہ جنگ اس ٹائم پہ، بلکہ تنبیہ کی تھی کہ جنگ نہ کریں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ امریکہ کہاں کھڑا ہے. اگر تو امریکہ نے صرف زبانی کلامی منع کیا تھا تو پھر تو اور بات ہے، لیکن یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب اراکان کے اندر ایک زلزلہ آیا. زلزلے کا جو ہے وہ بہت کہا گیا کہ جی یہ زلزلہ جو ہے یہ شاید قدرتی نہیں تھا، بلکہ ایران نے اپنا ایک نیوکلیئر جو ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ کیا تھا. لیکن ماضی کے اندر کیونکہ آیت اللہ جو خمینی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں بنائیں گے جو کسی پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن بعد میں انہی کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ اگر ایران کو اپنی فضا کے لیے اور اپنے ملک کی دفاع کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا ویپن بنانا پڑا تو وہ اس سے جو ہے وہ دور نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ جب اسرائیل نے یہ حملہ جو ہے تب کیا جب ان کو یہ بات کا علم ہو گیا کہ ایران کے پاس شاید نیوکلیئر صلاحیت نہیں موجود. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایران کے پاس ہائپرسونک میسائل فتح 1 وغیرہ جو ہے موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈرونز موجود ہیں. اب یہ دو وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایران نے روس کو حالیہ طور پہ کچھ جو آرٹلری شیلز تھے وہ بھی پرووائڈ کیے تھے یوکرین کے خلاف، اور ساتھ کچھ ڈرون جو تھے وہ بھی دیے تھے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایسے ڈرونز ہیں جو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ لبنان نے بھی استعمال کیے. اور یہ آئرن ڈوم جو ان کا ایک سسٹم ہے اور ڈیوڈ سلنگ سسٹم ہے ڈیفنس سسٹم، اس کے اوپر جو ہے وہ کاربن نہیں ہوتے، اور یہ ان کو چیٹ کرتے ہوئے اس سسٹم کو یہ گھس جاتے ہیں اسرائیل کی فضائی حدود کے اندر، اور 200 کلومیٹر تک اندر چلے گئے. اور خاص طور پہ نیتنیاہو کے گھر کو جب نشانہ بنایا گیا تو یہ بات واضح تھی کہ ظاہر ہے اس کا ری ایکشن آئے گا. لیکن اب ظاہر ہے یہ جنگ بڑھتی جائے گی. کل رات جو ہے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم جو ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس پاکستان میں کی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ بات جاری تھی کہ کسی وقت بھی حملہ جو ہے وہ ممکن ہو پائے گا. لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ایران ایک جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ایک متحد اور منظم انداز میں لڑی جاتی ہیں. ایرانی قوم جو ہے وہ بڑی متحد اور منظم ہے، چاہے وہ قاسم سلیمانی کی جو واقعہ ہو جب ان کو عراق کے اندر نشانہ بنایا گیا جو کہ ان کے انٹیلیجنس چیف تھے، یا پھر وہ دیگر اوقات کار کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ منظم رہے. خاص طور پہ جب عراق ایران جنگ تھی تو اس کے اندر بھی ایران نے بہت بہترین اپنا میرے خیال میں عوام نے کردار جو تھا وہ ادا کیا. ایران کے پاس جو ہے وہ جیسے بھی محمد علی صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، آبنائے ہرمز جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اور ایران نے اس کے اوپر اپنی جو مضبوطی ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف تیل کی نہیں بلکہ دیگر تجارت بھی جو ہے وہ دنیا کی اس خطے سے ہوتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور دوسری جانب جو ہے یمن کے اندر باقاعدہ حوثی جو ہے وہ بھی ایران کی دی ہوئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو ایران ورچولی جو ہے وہ تقریباً 4 ممالک کے اندر اپنی حکومت قائم کر چکا ہوا ہے، ایک یمن کے اندر، ایک جو ہے وہ اس نے شام کے اندر، اور ایک جو ہے عراق اور باقی لبنان. تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ایران جو ہے وہ اپنی ان کی جو قدس فورسز ہیں وہ نبرد آزما ہے اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے. اور جو میرے خیال میں عالم اسلام میں اتنا ضرور یہاں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ عالم اسلام نے اس ٹائم پہ ایک ہی ملک ہے
ہے جو اسرائیل کی جارحیت کا جو بھی ہے جس انداز میں بھی ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ ابھی جو ان کے ہائپر سونک میسائل جو تھے وہ پہلے کے جو انہوں نے کروز میسائل فائر کیے تھے 336 کے قریب، وہ ظاہر ہے وہ ان کا اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوا، لیکن جو ہائپر سونک میسائل تھے جو ابھی حالیہ حملہ انہوں نے کیا وہ واقعی ایک میرے خیال میں اچنبھے کی بات تھی۔ اور اسرائیل جو ہے یہ جنگ اس لیے پھیلانا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ میں جو انتخابات ہیں اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ نیوٹرل ہوا ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خطے میں سے امریکہ کی موجودگی ختم ہو جائے، کیونکہ اس کا حلیف جو ہے وہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں جو اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یونائٹڈ نیشن میں جب جاتا ہے ایک سزا یافتہ آدمی جس کو باقاعدہ عالمی عدالت نے مجرم قرار دیا ہے، بنجامن نیتن یاہو، وہ تقریر بھی کر لیتا ہے، ورنہ کوئی اور دنیا کا آدمی جس کو سزا ملی ہو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے فورم میں جو ہے وہ تقریر کرے۔ ہم نے ویٹو کرتے ہوئے بھی امریکہ کو دیکھا، ہم نے اسرائیل کے لیے ان کو $8 بلین کی مدد دیتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے ان کو ویپن کے لیے بھی دیکھا، اور اسی طریقے سے ابھی جو اینٹنی بلنکن جو حالیہ اس ٹائم پہ دورہ کر رہے تھے، اور لگ یہ رہا تھا کہ اینٹنی بلنکن جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران اور جو اسرائیل کے مابین جو ہے کچھ خلیج جو کے اندر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں ایک نرمی لا سکیں لوگوں کے رویوں میں، اور جی اس میں آپ نے دیکھا وہ سعودی عرب بھی گئے، قطر بھی گئے، تو لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام کاوشیں اور کوششیں جو ہیں ناکام ہو جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل پر حملہ ہوا ایران کی جانب سے ہائپر سونک میسائلز کا، تو اس کے بعد ان کے مسعود پزیکشان جو پریزیڈنٹ ہیں وہ حالانکہ نو فلائی زون تھا لیکن اس کے باوجود وہ چلے گئے قطر۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیسٹ اپروول کے ساتھ یہ سارا کام ہوا، اور وہ پھر جب وہاں گئے تو ان کی سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں ان کے قطری ہم منصب سے بھی ملاقات ہوئی، اور دیگر میرے خیال میں اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ وہاں ہوئیں۔ لیکن یہ تب کی بات ہے جب اراکان کے اندر ایک ممکنہ طور پر ایک نیوکلیئر ٹیسٹ کی بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے، لیکن اس بار اسرائیل نے جب ان کو تحقیقات کی پتہ چلا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد جو ہے اس کے ہاتھ بہت دور تک ہیں، اور ایران کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں سیکیورٹی لیپسز ہیں، جس کی وجہ سے کبھی ان کے جو ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسماعیل ہنیہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا جب مسعود پزیکشان کی تقریب حلف برداری تھی۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم رئیسی صاحب کے جو ہیلی کاپٹر تھا اس کو بھی ایک غیر معمولی حادثہ، ایک پراسرار حادثہ جو ہے وہ پیش آتے دیکھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ان کے شام کے اندر ان کی ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے اندر بھی القدس جو فورسز کے کمانڈر تھے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور دیگر قاسم سلیمانی وغیرہ۔ تو یہ ایک میرے خیال میں، اور پھر ابھی جو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یحییٰ السمار کو شہید کیا گیا، تو یہ یقیناً سیکیورٹی لیپسز ہیں بہت زیادہ، جس کو میرے خیال میں ہم جو ہے وہ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اس کو نظر بہرحال انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے سر نے بھی بتایا نیوکلیئر انسٹالیشن پر ابھی حملہ نہیں ہوا، لیکن اگر جنگ ایسے ہی رہتی ہے تو کیا اسرائیل نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملہ کر سکتا ہے؟ کے اوپر جو ہے ایران کے ابھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی تک لوگوں کے سامنے تشتزبام نہیں ہوئی، وہ نہ اس بات کو اقرار کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی بات سے انکار کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ملٹری بیسز ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، ظاہر ہے انہوں کو بھی پتہ ہے کہ جہاں سے ممکنہ سٹرائکس آ سکتی ہیں، یعنی کہ وہاں جہاں ان کی میسائل انسٹالیشن ہے یا ان کے کروز میسائل ہیں یا دیگر ہائپرسونک ہیں، فتح 1 ہے یا ایئر اسٹرپس ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ میرے خیال میں یہ کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا ڈیمیج بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے ایران بہت عرصے سے تیاری کر رہا ہے، اور کوئی آج کے دن کی بات نہیں ہے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے اوپر سٹرائک آئے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیمیج کتنا ہوا ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر حملہ کہیں مضبوط ہوا تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان تک بھی پہنچیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تک اس کے اثرات نہ پہنچیں،
کیونکہ پڑوس میں جب بھی آگ لگتی ہے، ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جب آگ لگی تو اس کے بھیانک اثرات جو ہے وہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ تو یہ اس سے جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں تو یقیناً اضافہ نظر آ ہی رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران جو اپنے جتنے بھی ان کے سپورٹرز ہیں، خاص طور پہ جو جہادی تنظیمیں ہیں جو کہ جہاد اسلامی اور دیگر جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ممکن طور پر جو بوٹس آن گراؤنڈ ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا جب ایران نے پہلی اکتوبر کو سٹرائک کیا اور ہائپرسونک میسائلز کے ذریعے، تو اس ٹائم پہ باقاعدہ جو ہے ان کے شہروں کے اندر بھی ایک جو دہشت گرد تھے وہ اندر چلے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ عوام کا جو ہے وہ قتل عام کیا، جو اور یہ بات تو پوری دنیا کو پتہ چلی۔ میں فدائی کہوں گا ان کو، تو جو فدائی تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب جو ایران نے کیپیبلٹیز حاصل کی ہیں کئی جگہ، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ان کی ڈرون کیپیبلٹی بہت مضبوط ہے اور وہ اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے بہت کامیابیاں لی ہیں، اور ان کا آئرن ڈوم جو ہے وہ بری طریقے سے ناکام ہوا ہے، ڈیوڈ سلنگ سسٹم جو ہے وہ ناکام ہوا۔ تو یہ جو ابھی صورتحال بن رہی ہے یہ پیچیدہ ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایرانی جو قوم ہے وہ ہمیشہ سے قوم تھے، اسلام آنے سے پہلے بھی وہ ایک قوم تھے، سلطنت فارس کہلاتے تھے اور وہ ایک سپر پاور تھے، لیکن آج جو ہے ان کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، اور خود عرب دنیا کو جو ہے وہ اب مجبور کر دیا گیا ہے کہ عرب دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر اب خاموش تماشائی شاید زیادہ دیر نہ بن سکے، کیونکہ پچھلی دفعہ جب اردن نے جب ایران کی طرف سے میسائل حملہ کیا گیا تھا پہلا، جس کے اندر کوئی 336 راکٹ جو ہے وہ استعمال کیے گئے تھے میسائل، تو وہ اس کو وہاں باقاعدہ اردن نے وہ روکا تھا، ان کے اوپر سے جو گزرے تھے انہوں نے ان کو سٹرائک کیا تھا، ان کو روکا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ اب بالکل امریکی صورتحال کے اندر جو الیکشن کیا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ ہم پورے خطے کو جو ہے وہ ایک دفعہ سبق سکھائیں، تاکہ جو ہے ہمارے لیے ممکنہ ایڈ بھی آئے اور آنے والی جو انتظامیہ ہے امریکہ کے اندر وہ ہم سے جو ہے وہ کنارہ نہ کرے، تاکہ عبداللہ ہم صاحب جو یہ بھی کہیے گا، جس کانفلکٹ طرح ہے۔ سے آپ نے کہا اسرائیل کہیں نہ کہیں پورے خطے کو ٹارگٹ بھی کر رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال پیچیدگی کی طرف جا رہی ہے، تو ایسے کون سے وہ ممالک ہیں جو اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ جنگ بندی ہو سکے؟ دیکھیں اس ٹائم پہ اسرائیل کے اوپر اگر تو اسلامی دنیا اکٹھی ہو جائے تو یہ تو ایک گھنٹے کی بات ہے، میں ایک دن کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور ان کی کہیں نہ کہیں جو حکومتیں ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے معاملات کرنا چاہتی ہیں اور رکھتی بھی ہیں یقیناً، اور آپ کو یاد ہے کہ امریکہ اس کا بارہا اظہار کر چکا، لیکن دوسری طرف جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر چین اور جو روس ہے اس کا بھی اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، اور ابھی جو روسی پریزیڈنٹ جب سعودی عرب کا دورہ کر کے گئے تو اس ٹائم پہ ہم نے ان کے باقاعدہ جو ملٹری ایئر کرافٹ تھے، جو کہ ان کے ایئر فورس کے جیٹس تھے، وہ باقاعدہ پریزیڈنٹ کے جہاز کو ایسکورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی سعودی عرب کی فضائی حدود کے اندر ان کی اجازت سے جو ہے وہ داخل ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، دوسری طرف روس اور چین کا جو ہے وہ اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، تو یہ اس ٹائم پہ تو صرف اسرائیل کو اگر کوئی نکیل ڈال سکتا ہے تو وہ امریکہ ڈال سکتا ہے، اور اگر وہ ایڈ بند کر دے تو اسرائیل زیادہ دیر کی بات نہیں رہے گی، کیونکہ اسرائیل ولنریبل ہو گیا۔ اسرائیل کے متعلق جو متھ تھی کہ جی وہ اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا، وہ اتنی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے کہ کوئی ان کو دبا نہیں سکتا، لیکن ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے فیلئر جو ہیں وہ کئی دفعہ دیکھنے میں آئے، خاص طور پہ یہ جو ایک حملہ تھا جس کے اندر جو ہے وہ لکیلی میرے خیال میں یہ جو ان کا نیتن یاہو سروائیو کر گیا، تو نیتن یاہو دیکھیں وہ پہنچ تو گئے نا، اس کے ٹھکانے پہ پہنچ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بس کی قسمت اس کی وہاں نہیں تھی۔ تو یہ جنگ کا جو سارا دائرہ ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ کسی صورت تھم نہیں رہا، اور اگر بوٹس آن گراؤنڈ کی بات آئی تو اسرائیل جو ہے وہ شرطیہ جو ہے بہت تکلیف کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیونکہ تاحال بوٹس ہم آن یہی دیکھ گراؤنڈ رہے ہیں کہ جنگ کا دائرہ کار بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس پر سیریس ایکشن لینے چاہیے۔